نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون تھا؟ قرآن مجید ہے۔ کوئی شخص قرآن کی ایک سورت جیسے کوئی سورت بنا لینے پر قادر نہیں۔ اس میں صحیح حالات گزشتہ اور آئندہ کی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دوسرا معجزہ شق صدر کا معجزہ ہے، جس میں ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں سینہ مبارک کو شق چیر کر کے ایمان اور علم سے مالا مال کیا۔ تیسرا معجزہ معراج کا ہے کہ جب آپ نے معراج و بیت المقدس تشریف لے جانے کا ظاہر فرمایا تو کفار نے تکذیب کی، جھوٹا کہا۔ تکذیب کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے۔ اور بیت المقدس کے بعض ان مقامات کو جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی استفسار کیے، سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمایا، صاف ظاہر فرمایا، اور جو کچھ وہ سوالات کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اظہار فرماتے تھے۔ ایک دوسرا معجزہ شق القمر ہے، شق القمر کا ہے، جس میں آپ نے کیا چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ایسے ہاتھ کی اشارے سے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ دوسرا معجزہ یہ کہ قریش نے آپس میں عہد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے سب کے نظر جمک گئی، چھین لی گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے اور اس کے سر پر کھڑے ہو کر ایک مٹی خاک کے اٹھایا، ٹھیک ہے، اور شاہد الوجوہ فرما کر پھینک دی۔ جس شخص پر اس انگریزوں کا اثر پہنچا وہ غزوہ بدر میں کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گئے۔ یعنی جس کو خاک پہنچی ہے نا، سب ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک دوسرا معجزہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں ایک مٹی خاک دشمنوں پر پھینک دی، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہزیمت نصیب فرمائی، مطلب شکست نصیب فرمائی۔ دوسرا معجزہ کون سا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر چھپے تو مکڑی کیا مکڑی ہوتی ہے، اسپائڈر، اس کو مکڑی کہتے ہیں، تو مکڑی نے غار کی منہ پر جالا تن دیا، اس سے معلوم ہے کہ غار کے اندر کوئی نہیں۔ جہاں پر مکڑی جالا بناتے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہوتا ہے۔ جہاں پر لوگ جاتے ہیں کیا وہ جالا خراب کر دیتے ہیں، اور جس جگہ مکڑی جالا دیتے ہیں نا، اکثر یہ دیوار کے کونوں پر جالا دے، وہاں پر کوئی پہنچتا نہیں ہے، ایسے وہاں پر جالا دیتے ہیں۔ یہ دوسرا معجزہ کہ ہجرت کے وقت سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا کرنا چاہا، مطلب پیچھا کرنا چاہا۔ اس کی گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں کیا دھنس گئے۔ یہ واقعی کتاب میں لکھے بہت زیادہ۔ ایک دوسرا معجزہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں کی جو نہایت قلیل مقدار میں تھی برکت کی دعا فرمائی، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مہمانوں کی خاطر مدارت کی، پھر 13 وسق باقی رہے، کھجور توڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، پھر بھی 13 وسق، ایک وسق میں کتنے ہوتے ہیں؟ ایک وسق میں 40 سوا ہوتے ہیں، 40 سوا، اور ایک سوا میں 4 کلو ہوتے ہیں، تو ایک وسق میں کتنے ہوتے ہیں؟ 40 سوا، اور ایک سوا میں مسائل کے طور پر 4 وسق، مطلب ایک وسق میں 160 کلو کھجور ہوتے ہیں، اور یہ کتنے وسق؟ 13 وسق، تو یہ تقریباً 2000 کلو کھجور بچ گئے تھے۔ یہ کیا برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی معلومات ہے کہ جب استاد اپنے شاگردوں کی برکت کی دعا فرماتے تو بڑے بڑے مقام نصیب فرماتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے، پہلے کچھ پیش کرنا ہوتا ہے، پھر ایسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک معجزہ یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ جو سب سے پیچھے رہتا تھا، آپ سے ان کی دعاؤں سے سب سے آگے چلنے لگا، کرنٹ تھا نا، برکت کا کرنٹ لگے۔ ایک دوسرا معجزہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طویل عمر اور کثرت مال اولاد کی دعا فرما چنا سے ہو۔ کیوں؟ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ میرا کوئی خادم ہے یہاں پر؟
کہ ہم بھی دعائیں فرمائیں نا. 10 سال آپ سب کی خدمت میں رہے, خدمت فرمائی, پھر خدمت کے لیے آپ سب اس کو کیا دعائیں فرمائی. کہتے ہیں اس کی اتنی اولاد تھی نا کہ اپنی زندگی میں اس نے 120 اولاد اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اپنے ساتھ 70 اولاد بھی اس کے ساتھ شامل تھے. 70 اولاد, 70 اولاد بھی خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے. یہ تھی برکت کہ اپنی زندگی میں اس نے 120 اولاد یعنی پوتا پڑ پوتا بچے سب یہ دیکھے تھے. یہ ہوتی ہے برکت. 10 سال خدمت, آپ لوگ تو 1 سال بھی نہیں گزار سکتے. جب فارغ ہوتے تو پھر سلام بھی کوئی نہیں کرتا. خدمت ہے کہ ادھر نیچے رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, خادم ہوتے کہ سر کو جھکانا پڑتا ہے, اس کی کوئی راہ نہیں ہوتی. انس رضی اپنے آپ کو جھکائے رکھا تھا. ٹھیک ہے نا, آپ اس کی خدمت کی دعائیں فرمائی. ٹھیک ہے, یہ ایک دنیا کا قانون ہے. جو خدمت کرے گا وہ پائے گا, جو نہیں کرے گا وہ ایسے سے محروم رہ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ سب کا کیا تھا, معجزہ تھا. ایک دوسرا معجزہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی اور برابر 1 ہفتے مسلسل بارش ہوتی رہی. پھر رفع بارش کے لیے دعا, بارش ختم کرنے کے لیے دعا فرمائی, فوراً بارش کے موقوف ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک دوسرا معجزہ ہے کہ عتبہ بن ابی لہب کی ہلاکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اس کے مقامی زرقاء علاقہ شام میں شے نے ہلاک کر دی. یہ ایسے تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں نا, رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں پر اس کا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. کیا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. آج کل ہم ایسے کرتے ہیں نا, آپ نکاح کرتے رخصتی نہیں ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا تو ان دونوں بدبختوں نے آپ سب کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا. یہ دونوں آپ سب کو بڑی تکلیف پہنچا. پھر آپ سب دونوں کے لیے بدعا فرمائی. ایک تو پھر فوراً سیڈ میں, جو دوسرا تھا نا جو ذلیل تھا, اس کے لوگ کہتے کہ اللہ پاک آپ کو شیر کھائے. اس کو پتہ ہے کہ آپ سب کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. یہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا عتبہ, یہ قافلے میں شام کی طرف جا رہا تھا. راستے میں رات آئی. یہ اس کو تو آپ سب کی بدعا یاد تھی. یہ بڑا ڈر رہا تھا کہ مجھے آج شیر کھائے گا. قافلے نے سمجھایا کہ کچھ نہیں, ہم پیرا کریں گے, نہیں شیر کھائے گا. اس کو کہتے قافلے کی درمیان اوپر جگہ پر اس کو کیا بٹھایا تھا سونے کے لیے. تاریخ لکھتے ہیں کہ جب شیر آیا نا, شیر سب کو ایسے سونگ رہا تھا. جب اس پر پہنچے اس کو جو پکڑ اس کو کھا لیا. سب کچھ سونگ رہا تھا. جب عتبہ پر آیا نا, یہ ابو لہب کا بیٹا تھا ذلیل, اس کو پکڑ کر اس کو کھا لیا. یہ تھی آپ سب کی بد دعا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا موضوع یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرابی کو دعوت, عرابی ایک گاؤں والے کیا ہوتے ہیں, کو دعوت اسلام دی. عرابی نے کہا جو کچھ آپ فرماتے اس پر کوئی گواہ ہے؟ آپ سے فرمایا کہ درخت گواہ ہے. پھر درخت کو بلایا, درخت سامنے آیا اور 3 بار گواہی دے کر واپس چلا گیا. ایک دوسرا موضوع یہ ہے کہ ہرنی, ٹھیک ہے, تو ایک بچہ جو ابھی تک جوان نہیں ہوتا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دست مبارک پھیرنے سے دودھ دینے لگا. ایسے آپ سمجھ کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے کیا وہ دودھ دینے لگا, حالانکہ اس کی ابھی عمر جوانی تک پہنچی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرا موضوع ہے کہ ام معبد کی بکری نے دودھ دیا حالانکہ وہ دودھ دینے کے قابل نہ تھی. یہ ام معبد کیا تھی؟ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے نا مکہ سے مدینہ, اس میراث میں اس کا گھر تھا. یہ تاریخ مورخ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا تھی, بڑی کیا تھی, مہمان نواز تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اس کو کہا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے. میں بات نے کہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا, یہ دودھ ہے بکری, یہ بھی اس کے اندر دودھ نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کیا ہاتھ پھیر دیں, اس کے اندر کیا دودھ آئے. اور پھر اسی موجے سے محبت بھی اسلام لائی, اس کا شوہر بھی اسلام لائے. ٹھیک ہے نا. یہ وہاں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور بھی بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. تقریباً یہاں پر اس کتاب میں تقریباً 40-45 موضوع لکھے ہیں. وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.